قوم کی مذاق مت بناؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو سکتا ہے کہ تم سے وہ زیادہ اچھے ہو سکتا ہے تم دل میں موحد بنے ہو، لیکن تم اپنے عمل سے منافقت کرتے ہو۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم موحد ہیں، ہم اچھے دین والے ہیں، ہمارے پاس پیور دین ہے، لیکن جو عمل ہے تمہارا، جو عملی نمونہ ہے تمہارا، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نفاق کا عمل ہو، منافقت ہو اس میں۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، پھر کہا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہا کہ اور نہ ہی ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ اور یہ عورتوں میں تو خاص طور سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو کہہ رہے فلانی نے ایسے کہہ دیا، وہ ایسے کہہ رہی، ایک دوسرے کی مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی بات کرنا ان کے لیے عام چیز ہے۔ اور جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جن باتوں کا، ان پر کبھی دھیان نہیں دیتی ہیں، یہ کبھی نہیں سوچتی ہیں کہ ہم بہتر عورت بن جائیں، ایک اچھی عورت بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں کوئی رہنمائی نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز میں مکمل رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا دیا ہو۔ تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھی عورت کون سی ہوتی ہے، بہترین عورت کون سی ہوتی ہے۔ جب نبی کا حکم آ جائے تو نبی کی بات آ جائے تو ایک عورت کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھنا چاہیے کیا میں اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق کھری اتر رہی ہوں۔ ایک مرد کو اپنے اوپر رکھ کر اس آیت کو چیک کرنا چاہیے کیا میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کیا میں کھرا اتر رہا ہوں، کیا میں صحیح ہوں۔ اور میں ایک حدیث بتاتا ہوں عورتوں کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء، ایک بہترین عورت وہ ہوتی ہے، اچھی عورت وہ ہوتی ہے۔ اب حکم کس کا آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب عورت کو چاہیے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب میں اس کو بڑے ہی غور سے سنوں، اب میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، اب نبی میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اب اللہ وحدہ لا شریک میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو لاؤ میں ذرا دھیان سے سنوں۔ سنیں، ارشاد فرمایا خیر النساء، بہترین نساء عورت وہ ہے من جو کہ تصرف کا اذا افسر تھا، کہ اگر اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی جب شوہر اس کا سامنے آئے اور جیسے ہی شوہر پر نظر پڑے تو شوہر اس کو دیکھے اور وہ عورت شوہر کو دیکھے تو عورت کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے اور شوہر کو دیکھ کر عورت خوش ہو جائے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ یہ بہترین عورت ہے، یہ اچھی عورت کی پہچان بتائی۔ لیکن آج ہمارے ہاں زیادہ تر اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ابھی دکاندار کوئی آ جائے تو عورت کھٹ سے دروازے پہ جا کر اب اس سے بڑی مسکرا کے بڑے ہنس کے بات کرے گی، صرف اس لیے کہ 1 روپیہ کم کر لے گی، کچھ اس میں سے تھوڑا سا کم کر لے، جو ریٹ یہ لگانا اس سے کم کر لے، اس ریٹ کو کم کرنے کے لیے اس سے ایک دم مسکرا کے بات کرے گی۔ اور جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے منہ پھلا لے گی، ایسے جیسے کہ 50 جوتے اس کے منہ پہ مارے ہوں، ایسی شکل کر لیتی۔ تو یہ عورت اچھی عورت تھوڑی کہلائی جائے گی، ایسی عورت بری عورت کہلائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو بدبخت عورت بتایا ہے اور ایسی عورت کو اچھی عورت بتایا ہے کہ جب وہ جیسے ہی شوہر کی نظر پڑی، اللہ کے بندو تم کو مسکرانے میں کون سی مشکل ہے؟ ذرا سا چہرہ، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں، جس مرد کا اخلاق اچھا نہیں، جس عورت کا اخلاق اچھا نہیں، وہ کبھی بھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم کو سمجھایا، ایک شخص کی موت ہوئی اور موت ہونے کے بعد لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کہا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھا ہوتا ہے، اچھا آدمی ہے، اس پر جنت واجب ہوگی، یعنی یہ جنتی ہوگی۔ ایک عورت آدمی کی برائی کی، کہا مر گیا، یہ بڑا برا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت، یہ واجب
گیا اس پر کہ یہ برا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں گئی۔ ایک عورت، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول ہمارے یہاں ایک عورت ہے، پڑوسن ہے، پکی نمازی، 5 وقت کی نمازی، جیسے ہی اذان ہوتی ہے دھاڑ سے نماز پڑھتی ہے، دیر نہیں لگاتی ہے، فوراً ہی نماز پڑھ رہی ہے، پکی نمازی، رمضان کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھ رہی ہے اور اتنی عبادتیں کر رہی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول وہ اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، ہمیشہ گالی بکتی رہتی ہے، برا اخلاق ہے اس کا، پڑوسی سے ہمیشہ پڑوسی اس کو برا کہتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں گئی، وہ عورت جہنم میں گئی صرف اخلاق کی وجہ سے، کہا کہ اس کا ایسا اخلاق ہے تو وہ جہنم میں گئی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے وہ تو کوئی زیادہ عبادتیں نہیں کرتی لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جنتی ہے، صرف اخلاق کی وجہ سے، صرف اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے کہا۔ تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہا شوہر کے بارے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے بارے میں کہا اپنے اے لوگوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی حقیر مت سمجھو، جب اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملو۔ کیسے ملو؟ ارے اللہ کے بندو، ذرا سا اگر کوئی سامنے سے آ گیا تو تھوڑا سا چہرے پر مسکراہٹ لانے میں کون سی مشکل ہے؟ تمہیں صدقے کا اجر ملے گا، صدقے کا اجر ملے گا، اور جس شخص نے چہرہ بگاڑ لیا تو اس کو اس کا الٹا ہو جائے، اس کو گناہ ملے گا۔ تو ہم کو کون سی مشکل ہے ذرا سا چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے؟ تو وہ تو آدمیوں کی بات ہے، عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر جہاں شوہر کا نمبر آتا ہے، شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کا چہرہ بجائے اچھا لگنے کے اور چہرہ بگاڑ لیتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں ان چیزوں سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وقت کا کو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ ایسے اس انداز سے رہو گی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، یہ بہتر عورت ہے، بہترین۔ جب نبی نے بتا دیا کہ بہترین عورت ہے تو وہ بہترین عورت ہے۔ کہا اذا تطیعک اذا امرت وتطیعک اذا امرت، جب اس کا شوہر حکم دے کہ ایسا کام کرنا ہے تو فوراً کر لے۔ یہ دوسری پہچان ہے اچھی عورت کی، بہترین عورت کی۔ کیا پہچان ہے؟ کہ جیسے ہی شوہر نے حکم دیا کہ پانی لے آؤ تو وہ کھٹ سے پانی لے آئی۔ اور لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا حال ہے؟ ابھی تو پانی پیا تھا پھر سے بھوک پیاس لگ گیا اتنی جلدی، کیا بات ہے، الگ سورا کیا چیز کھا لی؟ وہ 4 باتیں سنائے گی عورت کو، پھر ایک گلاس آدمی کو، پھر ایک گلاس پانی لے کر آئے گی۔ تو یہ عورت، اس نے جیسے ہی شوہر نے حکم دیا اگر وہ فوراً ہی وہ کام کر لیتی تو کیسی عورت ہوتی؟ وہ عورت اچھی عورتوں میں کہلاتی جاتی۔ نبی کے حکم کے علاوہ کے کہنے حکم کے مطابق وہ عورت کہلاتی کہ بہت اچھی عورت ہے یہ، جو جیسے ہی شوہر نے حکم دیا فوراً کر۔ تو ایسی عورت جو ہے عبدالعزیز کو بہت ہنسی آ رہی، کیا تو ایسی عورت جب حکم دے شوہر تو فوراً اس پر عمل کر لے، 4 باتیں اس کو نہ سنائے۔ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ سوچ کر داخل ہوتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں گا مجھے سکون ملے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی یہ تھا، بتایا یہ تھا کہ ہم نے تمہاری بیویاں بنائی اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو گھر جو ہے آدمی تو ویسے ہی لڑ بھڑکا آتا ہے، کہیں گاڑی میں بیٹھا تو 4 باتیں گاڑی والے سے ہو جاتی ہیں، کہیں بس میں بیٹھا تو بس والے جب ابھی سواری یہاں سے بٹھائے گا تو یہاں بھی روکے گا، وہاں بھی روکے گا، وہاں بھی روکے گا، جب اتارنے کا نمبر آئے گا تو سوچے گا کہ ایک ہی جگہ روکنا پڑے تو دور سواری دی جائے گی تو وہاں لے جا کر اتارے گا۔ تو وہ تو موڈ آدمی کا ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ تو بیچارہ باہر سے ویسے ہی موڈ خراب آتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو پتا چلا کہ وہاں بیوی کے چہرے کا بھی سموسہ بنا ہوا۔ تو
تو ایسے چہرے جو ہیں وہ چہرے نہیں ہوتے ہیں جو کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ عورتیں اچھی ہوتی ہیں. تو دوسری بات بتائی. اور تیسری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت حفاظت کرے, تحفظ کا غیبتے کا, جو ہے غیب میں, یعنی عورت کی آدمی کے پیٹھ پیچھے حفاظت کرے. کس کی؟ نفسہا و مالہا, جو آدمی کے مال کی اور اپنی نفس کی, اپنے جسم کی حفاظت کرے. یہ تیسری پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پہچان بتائی کہ ایسی یہ 3 پہچان ان کی ہیں جو بہترین عورت ہوتی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے گھر کی سب عورتوں کو, ہمارے خاندان کی سب عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے گھر کی جو بیویاں ہیں ان کو, اللہ وحدہ لا شریک, اور جو بھی تمام مسلمانوں کی عورتیں ہیں سب کو نیک بنائے اور بہتر بنائے, سب سے اچھی بنائے, اور ہمیں سب سے اچھے اخلاق والا بنائے. برے اخلاق سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یا رب ہمیں بدعتیں کرنے سے بچانا, ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنانا, بہترین اخلاق پر ہم سب کو فائز کرنا, جیسے تو نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بنا دے, سب کی بیماریوں کو دور کر دے, سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. سب کو جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں خاص طور سے فلسطین پر کے مسلمانوں پر, اے اللہ ان پر رحم فرما. جو شہید ہوئے ہیں اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. جو ان پر پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو یہود و نصارہ ان پر غاصب ہیں, جو ان کو پریشان کر رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو اے اللہ تو ذلیل اور رسوا کر دے, ان سب کو پست کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.